بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تراویح میں 13ویں پارے کے 90 رکوع سے 14ویں پارے کے 18ویں رکوع تک تلاوت کی گئی اور انشاءاللہ اسی کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ پہلی آیت میں ہے کہ بھلا بتائیے یہ کس طرح ممکن ہے کہ جو شخص خدا کی نازل کردہ کتاب کو حق جانتا ہو، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو بالکل اس سے غافل یعنی اندھا ہے؟ نصیحت تو دانش مند لوگ ہی قبول کرتے ہیں۔ ان کا طرز عمل یہ ہے، وہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں، اسے توڑتے نہیں۔ جو صلہ رحمی کرتے ہیں اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ان سے برا حساب نہ لے لیا جائے۔ جو خدا کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو روزی دی ہے اس سے اعلانیہ یا پوشیدہ طور پر خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے، یعنی ایسے باغات جو ان کی ابدی قیام گاہ ہوں گے، وہ خود بھی ان میں رہیں گے اور ان کے ساتھ ان کے باپ دادا بیوی بچے جو صالح ہیں وہ بھی جنت میں رہیں گے۔ فرشتے ہر دروازے سے داخل ہو کر انہیں سلام کریں گے اور کہیں گے تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا اس کی بدولت آج تم اس کے مستحق ہو رہے ہو۔ وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑتے ہیں اور قطع رحمی کرتے ہیں، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، وہ لعنت کے مستحق ہیں، ان کا برا ٹھکانہ ہے۔ گویا سب سے پہلے قرآن کی دعوت قبول کر کے اللہ کے راستے پر چل کھڑے ہونے والوں کے لیے انجام کار میں کامیابی کی بشارت سنائی، اور اس کی مخالفت و مزاحمت کرنے والوں پر اللہ کی لعنت کی خبر دی۔ پھر اس شبہ کا جواب دیا گیا کہ اگر اللہ کی تمام عنایتوں کے حقدار اہل ایمان ہی ہیں تو وہ لوگ کیوں رزق و فضل کے مالک بنے بیٹھے ہیں جو رات دن اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں سرگرم رہتے ہیں۔ فرمایا، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ جس کے لیے وہ کشادہ کرتا ہے اس سے چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب کا شکر گزار بندہ بنے، اور جس کے لیے تنگ کرتا ہے اس سے وہ چاہتا ہے کہ صبر کرے۔ اسی صبر و شکر پر دین کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ جو لوگ اس دنیا کے کنکر پتھر پا کر غرور میں آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں، وہ جب آخرت کے دن صابرین و شاکرین کے اجر کو دیکھیں گے تب انہیں اندازہ ہوگا کہ نہایت ہی حقیر چیز کے لیے انہوں نے آخرت کی بدشہت کھو دی۔ کفار کے بار بار اس مطالبے پر کہ کوئی زبردست ایسا معجزہ دکھایا جائے کہ مانے بغیر چارہ ہی نہ رہے، واضح کیا گیا کہ کائنات اور خود انسان کی زندگی میں جو دلیلیں اور نشانیاں اللہ نے رکھی ہیں، جن لوگوں کا اطمینان ان سے نہیں ہوتا وہ دنیا جہاں کے معجزے بھی دیکھ لیں تو بھی اندھے ہی رہیں گے، کیونکہ ایمان و ہدایت کا راستہ اللہ کے کلام اور رسول کی باتوں پر غور کرنے سے ہی کھلتا ہے۔ شرک اور اللہ کے ساتھ ٹھہرائے ہوئے شریکوں کی حقیقت بیان کی کہ ان کی کوئی بنیاد نہیں، یہ محض من گھڑنت باتیں ہیں۔ اس فریب میں مبتلا ہو کر جنہوں نے اللہ کے راستے سے منہ موڑا وہ اس دنیا میں بھی عذاب سے دوچار ہوں گے، اور آخرت کا عذاب تو اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا۔ کوئی شفیع یا شریک وہاں انہیں بچانے والا نہ ہوگا۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک اور اسلام کے فرق کو بہترین مثال سے واضح فرمایا کہ شرک کے جس نظام پر تم زندگی بسر کر رہے ہو اس کی کوئی بنیاد نہ زمین میں ہے نہ آسمان میں۔ اس کی مثال گندگی کے ڈھیر پر اگے ایک ناپاک اور کانٹے دار پودے کی ہے جو ذرا سی حرکت سے اکھاڑ پھینکا جا سکتا ہے۔ اگر یہ اب تک برقرار ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ایسا کوئی ہاتھ نہیں آیا جو اسے اکھاڑ پھینکے۔ اب اللہ نے وہ ہاتھ پیدا کر دیے ہیں تو تم دیکھو گے کہ کتنی جلدی سارا قصہ پاک ہو جائے گا۔ اس کے مقابلے میں اسلام کی دعوت کی مثال ایک پاکیزہ پھلدار درخت کی سی ہے جس کی جڑیں پاتال میں اتری ہوئی ہیں اور شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو دنیا میں
मजबूत और मुस्तहकम करेगा और आखिरत में भी सुर्ख रूई बख्शेगा, बशर्ते कि वो सब्र और इस्तिकामत के साथ हक पर डटे रहें और इस राह में पेश आने वाली आजमाइश का अल्लाह पर भरोसा करते हुए मुकाबला करें। इस हकीकत को तारीख की रोशनी में वाज़ेह करने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और दूसरे अंबिया कराम के वो वाक़यात पेश किए जिनसे इस पहलू पर रोशनी पड़ती है। सब्र करने वाले और हक में डटे रहने वाले गालिब आए, मुखालिफीन तबाह कर दिए गए, लेकिन ये भी बताया कि गलबा उन्हीं को हासिल होगा जो पहले मरहले में सब्र और इस्तिकामत दिखाएं। मुखालिफीन इस्लाम का आखिरत में जो हश्र होगा उसको बयान किया कि उनका सारा किया धरा खाक और राख होकर उड़ जाएगा। लीडर और उनके पैरू सब एक दूसरे को लानत करेंगे, यहाँ तक कि शैतान भी अपनी पैरवी करने वालों से अपनी जुदाई का ऐलान कर देगा और कहेगा, बस मैंने तो तुम्हें सिर्फ अपनी तरफ बुलाया था, ये तो तुम ही थे, मेरी बात मान ली, अब मुझे मलामत मत करो, अपने आप को मलामत करो, न मैं तुम्हारे कुछ काम आ सकता हूँ और न तुम मेरे किसी काम आ सकते हो। बेशक अपनी जानों पर जुल्म ढाने वालों का अंजाम दर्दनाक होता है। कुरैश के लोगों को तंबीह की, उन्होंने अल्लाह की बख्शी हुई नेमतों को कुफ्र और शिर्क का जरिया बना लिया है और इस तरह अपनी कौम को जहन्नम के घाट पर लाकर खड़ा कर दिया है। इसमें आज के लीडरों के लिए भी नसीहत है, काश वो कुरान को समझें। मुसलमानों को नसीहत की गई कि वो नमाज का एहतमाम करें और जो कुछ हमने उन्हें अता किया है उसमें से छुपा कर भी और एलानिया भी खर्च करें, इससे पहले कि वो दिन आए जिसमें न खरीदो फरोख्त होगी और न दोस्ती काम आएगी। अल्लाह ने ज़मीन और आसमान पैदा किए, पानी बरसाया, फलों से रोज़ी दी, समंदर को मुसख्खर किया, कश्ती उसके हुक्म से चलती है, नहरें अता की, सूरज चांद लगातार चले जा रहे हैं, उन्हें तुम्हारे लिए मुसख्खर किया, रात पैदा किए, तुमने जो कुछ मांगा वो सब कुछ दिया। खुदा की नेमतों को गिनना चाहो तो गिन ना सकोगे। हकीकत ये है कि इंसान बड़ा ही नाशुक्रा और जालिम है। याद करो वो वक्त जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुदा से दुआ मांगी थी, परवरदिगार इस शहर मक्का को अमन का शहर बना, मुझे और मेरी नस्ल को बुत परस्ती से बचा। और परवरदिगार उन बुतों ने बहुतों को गुमराह किया, मुमकिन है मेरी औलाद को भी गुमराह कर दे। इनमें से जो मेरे तरीके पर चले वो मेरा है, जो मेरे खिलाफ चले तो वो गफूर रहीम है। परवरदिगार मैंने अपनी नस्ल को इस चटियल वादी में तेरे मोहतरम घर के पास बसाया है ताकि ये लोग यहाँ नमाज कायम करें, लिहाजा तू लोगों के दिलों को इस घर की तरफ मायल कर उन्हें फलों की रोज़ी दे और ये तेरे शुक्रगुजार बंदे बने। मेरी दुआ कबूल फरमा ले। परवरदिगार मुझे और मेरी वालिदैन को और जुमला मोमिनीन को उस दिन माफ़ कर दे जब तू सबसे हिसाब लेगा। अल्लाह को उन जालिमों के करतूतों से बेखबर न समझो, उनको बस उस दिन के लिए टाल रहा है जिस दिन निगाहें फटी की फटी रह जाएंगी और वो सर उठाए हुए भाग रहे होंगे, टिकटी बंधी होगी और उनके दिल उड़े हुए होंगे और वो फरियाद करेंगे, ऐ हमारे रब हमें थोड़ी सी मोहलत और दे दे, हम तेरी दावत को कबूल कर लेंगे और रसूलों की पैरवी करेंगे। अल्लाह गालिब और इंतकाम की कुदरत रखने वाला है। उस दिन को याद रखो जिस दिन ये ज़मीन दूसरी ज़मीन से बदल दी जाएगी और आसमान भी, और सब अल्लाह वाहिद के सामने पेश होंगे और तुम मुजरिमों को उस दिन जंजीरों में जकड़ा हुआ देखोगे। उनके लिबास तारकोल के होंगे और उनके चेहरे पर आग छाई हुई होगी ताकि अल्लाह हर जान को उसकी कमाई का बदला दे और अल्लाह को हिसाब चुकाते देर नहीं लगेगी। ये लोगों के लिए एक ऐलान है ताकि उसके ज़रिए आगाह कर दिए जाएं और जान लें कि वही एक माबूद है और अहले अक्ल उससे
یاد دہانی حاصل کریں۔ سورۃ الحجر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ اطمینان دلایا گیا کہ یہ قرآن بجائے خود ایک واضح حجت ہے، اگر یہ لوگ اس کو نہیں مان رہے تو کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ ہمیشہ سے رسولوں کو جھٹلانے والوں کی یہی روش رہی ہے۔ آپ کو تو جو کچھ حکم ملا ہے اسی کو علی اعلان سناتے رہے اور مشرکوں سے دامن بچائے رکھیے۔ ہم آپ کی طرف سے ان سے نپٹنے کے لیے کافی ہیں۔ آپ تو اپنے رب کی اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہیے اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل ہوتے رہیے اور اپنے رب کی اطاعت و عبادت کرنے لگیے یہاں تک کہ وہ یقینی وقت آ جائے، یعنی موت یا قیامت۔ سورہ نحل کی ابتدا ہی زبردست وارننگ سے ہوئی ہے۔ بس آیا ہی چاہتا ہے اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، پاک ہے وہ اور بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ وہ اس روح یعنی وحی کو اپنے جس بندے کو چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے کہ آگاہ کرو میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا تم مجھی سے ڈرو۔ اس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا، اس نے انسان کو ذرا سی بوند سے پیدا کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ صریحاً ایک جھگڑالو ہستی بن گیا اور ان تمام نشانیوں کو نظر انداز کر دیا کہ اللہ نے اس کی خوراک اور طرح طرح کے بے شمار فائدے کے لیے جانور پیدا کیے۔ سمندر جیسی عظیم الشان اور پرخطر چیز کو اس کے لیے مسخر کر دیا، تو کیا وہ جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے اور وہ جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ جنہیں لوگ خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہیں خود مخلوق ہیں، مردہ ہیں نہ کہ زندہ۔ ان کو کچھ معلوم نہیں کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا اور اس کے ذریعے سب کو خبردار کیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر گمراہی مسلط ہو گئی۔ ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہو چکا ہے۔ کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز پر بھی غور نہیں کرتے کہ اس کا سایہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں گرتا ہے؟ سب کے سب اس طرح اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ زمین اور آسمان میں جس قدر جاندار مخلوق ہیں اور جتنے ملائکہ ہیں سب اللہ کے آگے سربسجود ہیں۔ وہ ہرگز سرکشی نہیں کرتے، اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہیں ڈرتے ہیں اور جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اس کے مطابق کام کرتے ہیں۔ آخرت کے انجام سے بے خوف رہنے والوں کو آگاہ کیا گیا کہ اگر کہیں اللہ لوگوں کو ان کی زیادتیوں پر فوراً پکڑ لیا کرتا تو روئے زمین پر کسی جاندار کو زندہ نہ چھوڑتا، لیکن وہ تو سب کو ایک مقرر وقت تک مہلت دیتا ہے، پھر وہ وقت آ جاتا ہے تو گھڑی بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ انہیں کائنات کی اشیاء میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے کہ ان کے پیٹ میں گوبر اور خون کے درمیان خالص دودھ ہم پیدا کرتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔ کھجور اور انگور کی بیلیں ہیں کہ یہ تمہاری روزی ہیں اور ان سے تم نشہ آور چیزیں بھی بناتے ہو۔ سمجھداروں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ خدا نے شہد کی مکھی کو یہ بات سکھا دی کہ پہاڑوں اور درختوں میں اپنا چھتا بنا اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس کر خدا کے راستے پر عاجزی کے ساتھ چل۔ شہد کی مکھی کے پیٹ سے رنگ برنگ کا ایک مشروب نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، غور کرنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ دیکھو خدا نے تم کو پیدا کیا، وہی تمہیں مارتا بھی ہے اور تم میں سے بعض کو بدترین عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے۔ علم اور قدرت میں اللہ ہی کامل ہے۔ خدا نے کسی کو کم روزی دی اور کسی کو زیادہ دی، جس کو زیادہ دی وہ کم روزی والوں کو نہیں دے دیتا کہ برابر ہو جائے،
اللہ کے احسان کا لوگ کیوں انکار کرتے ہیں؟ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے بیویاں بنائیں اور ان سے تمہیں بیٹے اور پوتے دیے، اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دی، پھر بھی تم باطل کو مانتے ہو، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہو۔ ان منکروں کو کچھ ہوش بھی ہے کہ اس روز کیا بنے گا جبکہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، پھر منکروں کو نہ حجت پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا، نہ توبہ و استغفار کا، اور نہ ان کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اس دن سے خبردار کر دیجئے جب آپ کو ان کے مقابلے میں شہادت کے لیے کھڑا کیا جائے گا۔ یہ اسی شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے یہ کتاب آپ پر نازل کر دی ہے، جو ہدایت، رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا۔ 11ویں تراویح کا بیان یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس کی برکتوں سے ہمارے شہر و ملک کے حالات تبدیل فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری تراویح کو قبول فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔